صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض و معروف سے بیشتر درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہیں مرنا مگر مسلمان بن کر. حالت اسلام میں ہو، حالت ایمان میں ہو تو مرنا بھی حالت ایمان پر، حالت اسلام پر. ابھی کلمہ اختیار کیا ہے تو یہ کلمہ آخر تک رہنا چاہیے، گرگرے کے وقت تک رہنا چاہیے، نزا کے وقت تک رہنا چاہیے، روح قبض ہونے تک رہنا چاہیے. یہ کلمہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ ہو اور بعد میں نہ ہو. ہر وقت ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. جس طریقے سے ہمیں ہر وقت یہ معلوم رہتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری بہن ہے. جس طریقے سے ہمیں ہمارے دنیاوی تعلق معلوم رہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارا بھی اللہ سے کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے. جس طریقے سے ہم اپنے کسی بھائی کے حقوق اگر ادا نہیں کرتے تو ہمیں ٹینشن ہوتا ہے. اگر ہم اپنے دوست کے یہاں اس کی بیٹی کی شادی میں نہ پہنچ پائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا سوچے گا. ہم 100 کام چھوڑ کے چھٹی لگا کر اپنے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں، دوسرے دن پر ڈال دیتے ہیں، لیکن اس دوست کی بیٹی کی شادی میں ہم ضرور شریک ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارا ایک طرح کا رشتہ ہے، ایک طرح کا تعلق ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تعلق قائم رہے، بنا رہے، اس میں کسی بھی طریقے سے درار نہ آ پائے. عقیقہ ہے، دعوت ملی ہے، ہمیں جانا ہے، پولیس اٹھا کر لے گئی ہے، ہمیں جانا ہے. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سیورا میں، پناگر میں، کہیں بھی، پائلی میں، برگی ڈیم میں، ہمیں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارا ایک تعلق ہے. اگر ہم نہیں گئے تو ہمارے تعلق میں درار آنی طے ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. وہ رشتہ خالق اور مخلوق والا رشتہ ہے، وہ رشتہ مالک اور مملوک والا رشتہ ہے، وہ رشتہ عابد اور معبود والا رشتہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عابد بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. جب ہمارا اس سے رشتہ ہے تو ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس رشتے کو نہیں نبھائیں گے تو پھر وہ تمام تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، وہ تمام تعلق ٹوٹتے چلے جائیں گے. جیسے دوستی ٹوٹ جاتی ہے، جیسے ہماری رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے،
کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، ہم کسی کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ قطع تعلق کر لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ہے، اس رشتے کو برقرار رکھنا ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رشتہ نبھاؤ نہ نبھاؤ وہ تو کھانا دے گا، وہ تو نہ جانے کیسے کیسے کافروں کو دے رہا ہے، تو وہ آپ رشتہ نبھاؤ نہ نبھاؤ وہ کھانا تو آپ کو دے گا، آپ کو لقمے ملیں گے، آپ کو کپڑے ملیں گے، آپ کو رزق ملے گا، لیکن وہ رشتہ، وہ روحانیت، وہ کیفیت وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دنیا میں چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوں گا تو وہ دے گا، لیکن ایک ایک چیز کا پھر وہ حساب بھی لے گا کہ میں نے تو تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تو تمہیں ایسا منصب دیا تھا، میں نے تمہیں ایسا عہدہ دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ پھر بعد میں اس سلسلے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اپنے دنیاوی رشتوں کو نبھانے اور برقرار رکھنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں، کیسے کیسے داؤ چلتے ہیں، ادھر اس طریقے سے بات کرتے ہیں، ادھر اس طریقے سے بات کرتے ہیں، بھائی یار عمران بھائی ناراض ہو گئے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے ایسا ایسا کہہ دینا، اس طریقے سے ان کو سمجھا دینا، احمد بھائی کو ایسا کہہ دینا، شہباز بھائی کو ایسا کہہ دینا۔ ہم اس طریقے سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی دوست ہمارے ہاتھوں سے نہ جانے پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا ایک دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا ایک قریبی ہے، ہمارا ایک ایسی اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارا ایک رشتہ، ایک تعلق ہے جو ہمیں چاہیے کہ وہ کبھی بھی جانے نہ پائے، وہ کبھی بھی خراب نہ ہونے پائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں۔ اس نے کہا کہ فرض ادا کرو، اس نے ہمارے لیے کچھ فرض طے کیے ہیں تو ہمیں ان فرضوں کو ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کچھ واجبات بنائے ہیں، ہمیں ان واجبات کو ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کچھ حلال چیزیں بنائی ہیں، ہمیں اس پہ ہی اکتفا کرنا ہے۔ حرام چیزیں بنائی ہیں، ہمیں اس کے پاس تک نہیں بھٹکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کفر بنایا ہے، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ کچھ چیزیں شرک ہیں جس سے ہمیں دور دور رہنا ہے، ہمارا دور کا بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی ہے، ہمیں اس اسلام سے اپنے رشتے کو ہمیشہ جوڑے رکھنا ہے، ہمیں اسلام پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ یہ ہے ہمارا صحیح رشتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں، آپ یہ پھول ڈال رہے ہیں، ہمیشہ ڈالتے ہیں، آج لیٹ ہو گئے، آپ ہمیں دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وقت سے پہلے انہیں پھول ڈالنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، خلفسار مچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کریں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی جب بھی تم مرو تو حالت اسلام میں تمہیں موت آئے اور اللہ کی تابع داری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں موت آئے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں بھائی، آج فاتحہ کا پروگرام ہے، آج گھر میں قرآن خوانی ہے تو مسلمان ہو گئے، آج گھر میں شادی ہے تو آج مسلمان نہیں ہے، آج جنازے کا کو لے کے چلنا ہے، آج جنازہ جائے گا تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آج لڑکے کی بارات جائے گی تو اب ہم کچھ اور بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جس طریقے سے کل فاتحہ میں تم مسلمان رہتے ہو تو بالکل اسی طریقے سے جب تمہارے یہاں فاتحہ، تمہارے یہاں شادی ہو تو تم اس وقت بھی مسلمان ہو۔ جس طریقے سے تمہارے یہاں جنازے جب نکلتے ہیں تو تم نہ ناچتے ہو، نہ کودتے ہو، نہ بے حیا بنتے ہو، تم مسلمان رہتے ہو جنازے کے دن، 40ویں کے دن، 10ویں 20ویں کے دن۔ جس طریقے سے تم مبارک راتوں میں مسلمان رہتے ہو، تم اس رات میں بھی مسلمان رہو جب تمہارا لڑکا دولہا بن کے نکل جائے۔ اے
ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم مسلمان ہو تو مسلمان ہی مرو. یہ اس کا مطلب ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ مخصوص وقتوں میں اٹینشن اور پھر دوسرے وقتوں میں ہم تو ہندوؤں سے بھی گئے گزرے ہو جائیں, ہم کفار و مشرکین سے بھی زیادہ ننگے ہو جائیں, نیچے آ جائیں. ایسا نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہی مریں گے. ہم نے کہا ہے ہم رب کے اطاعت کرنے والے ہیں تو رب کی اطاعت اور فرما برداری ہی میں ہم مریں گے, ہم موت کو گلے لگائیں. ایسا نہیں کوئی دوست آیا, قوالی بجا رہے تھے, نعت بجا رہے تھے, کوئی دوست آیا بہت پیار کرتا ہے, وہ دوست ہے آپ کا, بہت قریبی دوست ہے, ابھی تلوار لے کر آ جائے گا, کوئی تم کو مار دے, ایسا قریبی دوست ہے وہ, سمجھ رہے. اب اس نے نعت کو کائے میں بدل دیا, گانے میں بدل دیا. قریبی دوست ہے وہ. اب وہ اتنا اچھا دوست ہے, یہ نعت بجانے والے جب ہمیں کوئی مارے گا تو یہ ہمیں بچانے نہیں آئیں گے, لیکن یہ دمدار ہے, یہ بجندار ہے, یہ بہت بڑا گنڈا اور دبنگ ہے, اس نے گانا لگایا ہے. اب ہم نہیں روک سکتے حضرت, ہم منع نہیں کر سکتے, نہیں, ہرگز نہیں. یہ تمہارا سچا دوست ہے ہی نہیں, یہ تمہارا صحیح تمہاری رہنمائی کرنے والا ہے ہی نہیں. یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری شادی میں رحمتوں کی برسات ہو, یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے نکاح میں برکتیں ہی برکتیں شامل ہوں. وہ چاہتا ہے کہ گانے بجائے جائیں, بے حیائیاں کی جائیں, تاکہ تمہاری شادی میں نحوست پیدا ہو, تاکہ تمہاری بیوی بد اخلاق ہو جائے, تاکہ تمہارے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ شادی ہی کے دنوں میں تمہیں تماچے پڑ جائیں, شادی ہی کے دنوں میں تمہیں کوٹ دیا جائے, شادی ہی کے دنوں میں تمہیں تھانے میں جا کر حاضری دینی پڑ جائے. یہ ایسے لوگ ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. سچا دوست وہی ہے جو تمہیں شریعت کی یاد دلائے, بھائی ایسا کریے. ابھی دیکھیے یہ غلط کام ہے, آپ شریعت کے دائرے میں رہیے, نہیں تو ہم آپ کے یہاں شامل نہیں ہوں گے. ہم آپ کے دوست نہیں ہیں, ہم آپ سے تعلق نہیں رکھ سکتے. دوست ہونا آپ, دوست کے بھی تو حقوق ہیں, دوست کے بھی حقوق ہوتے ہیں, دوست کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں کہ یہ دوست ہے آپ کا تو وہ غلط راستے پہ نہ جائے, یہ دوست ہے آپ کا تو یہ بھٹکنے نہ پائے. یہ آپ کے حقوق ہیں. دوست پریشان ہے, کیوں پریشان ہے, اس پریشانی کا نوارا کیا جائے, اس کا حل تلاش کیا جائے. یہ دوست ہے آپ کا, مقروض ہے, اس کے قرض کو کیسے ختم کیا جائے, یہ ہے دوستی. دوستی اسے کہتے ہیں کہ اس کو کاروبار میں اسٹینڈ ہونے کے لیے رقم کی ضرورت ہے. آپ دوست ہو اس کے تو آپ کو رقم دینی ہوگی, کیونکہ آپ نے دوست بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف دوست ڈھیر سارے نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ دوست بنا رہے ہیں تو ان دوستوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, انہیں ادا بھی کرنا پڑے گا. تو ڈھیر سارے دوست نہیں, ایک دوست بنائیے, 2 بنا لیجئے, 3 بنا لیجئے. آپ کے اندر جتنے دوستوں کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہے اتنے دوست بنائیے. اگر آپ نے دوست تو بنا لیے لیکن حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں, آپ گنہگار ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, تو اللہ سے ڈرے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہمیں شب برات میں بم نہیں پھوڑنا ہے, شب برات میں ہمیں بم نہیں پھوڑنا ہے. اور شب برات میں کیا, اہل سنت و جماعت تو کبھی بم نہیں پھوڑتا. اہل سنت و جماعت تو کبھی بھی بم پھوڑنے کو روا اور جائز نہیں سمجھتا. سمجھ رہے آپ, شب برات, شب برات. شیلیش مشرا ادارتال کھیٹی آئی, ان کا فون آیا تھا, وہ پوچھ رہے تھے کہ شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ بولیے بھائی. آپ لوگوں میں سے کون کون نے یہ پوچھا کہ شب برات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شب برات کا یہ جو ورڈ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہماری ان سے بات ہوئی تو میں نے بتایا کہ شب مانے رات ہوتا ہے اور برات مانے آزادی. شب برات آزادی کی رات, شب برات آزادی کی رات. برات بولتے نہیں ہے آپ کو فلاں کیس سے بری کیا جاتا ہے, برات, بری, برات یہ لفظ ہے, حقیقت میں یہ لفظ ہے برأت, صحیح لفظ ہے برأت. زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے جس
لفظ کا پروننسیشن اچارن تلفظ کٹھن ہوتا ہے اس کو آسانی کی طرف بدل دیا جاتا ہے. یہ گرامر ہے, یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے. تو یہ برعت لفظ ہے, چونکہ شب برعت یہ ٹف ہے, کٹھن ہے. کس کے لیے؟ ہماری لسان کے لیے, زبان کے لیے یہ کٹھن ہے. تو شب برعت کو کیا کر دیا؟ شب برات. شب برات, برات مانے آزادی, نجات, چھٹکارا. شب مانے رات, شب برات آزادی کی رات. اس کو آزادی کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. اب ایک بکری کے بدن میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ ایک بکری کے بدن میں, سمجھ رہے, بکری کے سر میں صرف بال نہیں ہوتے, بکری کے پورے وجود میں بال ہوتے ہیں. بکری کے ایک بکری کے بدن میں اتنے بال ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس رات شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ یا بالوں کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اب قبیلہ بنی کلب میں فلاں کا بھی گھر ہے, ان کے یہاں 500 بکری, فلاں کا بھی گھر ہے, ان کے یہاں 800 بکری, فلاں کا بھی گھر ہے. اس قبیلے میں کتنے گھر ہیں؟ اس قبیلے میں کتنے خاندان ہیں؟ ایک تو قبیلہ ہے, پھر اس میں کئی خاندان ہیں, پھر کئی خاندان میں کئی گھر ہیں. تو سب کے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیں, رب تبارک و تعالیٰ کے غفران, رب تبارک و تعالیٰ کی بخشش و مغفرت پر قربان جائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کی کس قدر چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخش دے, مغفرت کا مزدہ دے دے کہ وہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات گنہگاروں کو بخشتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ لاکھوں لاکھ بکریاں ہیں, ان کے بدن میں بھی کروڑوں اربوں بال ہیں. آج کی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں جو رات آنے والی ہے مغرب کی نماز کے بعد, اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سوچیے آپ. لیکن اب یہاں پر بہت ساری حدیثیں اور ہیں جسے ہو سکتا ہے آپ اس بالوں کی تعداد میں آپ نکل جاؤ, آپ کو باہر پھینک دیا جائے. ایسی بھی حدیث ہے کہ آپ اس میں انکلوڈ نہ ہو, آپ اس میں شامل نہ ہو. ایک دوسری حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے, غم ہے, خوف ہے, ڈر ہے, پریشانی ہے. کیوں؟ کوئی بھی پریشانی آ گئی, کوئی بھی معاملہ سر پہ آ گیا, ہم ڈر جاتے ہیں. ہمارا مزاج, ہم اللہ سے بہت دور ہیں, جبکہ حکم یہ ہے کہ آپ کو کیسا بھی خوف یا ڈر ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی مشکل ہو, تو آپ مومن ہو نا, تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہے ہمارے ساتھ, ہمارا اللہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن, تو پھر غم کی کیا بات ہے, پھر غم کی کیا ضرورت ہے, اللہ ہمارے ساتھ. ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ ستار ہے, وہ چھپا دے گا اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو وہ چھپانے والا ہے. اللہ غفار ہے, اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے تو ڈر کس بات کا ہے, وہ بخش دے گا. اللہ ہے نا, اللہ کو تم جانو تو اللہ ہے کیا, اللہ کے اختیار اور کنٹرول اور قابو میں ہے کیا. ہمارے اور آپ کے قابو میں کچھ نہیں ہے, کنٹرول میں کچھ نہیں ہے, لیکن ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہماری زبان نہیں ہے, پھسل جاتی ہے, کچھ بولنا تھا کچھ بول دیا. سوچ رہے تھے کہ ان باتوں سے یہ خوش ہو جائیں گے, ہمارے منہ سے وہ نکل گیا کہ وہ ناراض ہو گئے. ہمارے کنٹرول میں ہماری خود کی زبان نہیں ہے, لیکن ہمارا اللہ وہ ہے جس کے کنٹرول, جس کے قبضہ و اختیار میں ہم میں سے ہر ایک ہے. ہر پتا, ہر ذرہ اس کے اختیار میں. ہم کسی معاملے میں فیل ہو گئے, ہم نے کوئی دکان کھولی, فیل ہو گئے. کیا کمزوری ہے میرے اندر جو میری دکان نہیں چلی؟ کیا کمزوری ہے؟
کیا میں نے کیسا پلان کیا کہ میری دکان نہیں چلی؟ آخر ایسے حالات کیا ہوئے، کیوں ہوئے کہ میری دکان نہیں چلی؟ آخر سبب کیا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں، میری دکان ٹھپ ہو گئی، بند ہو گئی؟ ہم اپنی طرف دیکھنے لگے، جبکہ حکم کیا ہے؟ تم اپنی کمزوری، تمہاری دکان نہیں چل رہی ہے، تمہارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تم نے اپنی کمزوری کو جھانکنے لگے، اپنی کمزوری کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اپنی کمزوری کی طرف نہیں دیکھو۔ دکان نہیں چل رہی ہے، پریشان مت ہو، تم کمزور ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور نہیں ہے۔ تم طاقتور نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے۔ تم حالات نہیں بدل سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بدل سکتا ہے۔ تمہارے اندر کسی چیز کی قدرت و طاقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تمہیں فیوچر کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کو جاننے والا ہے، فیوچر کو جاننے والا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تمہارے لیے یہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، رب کو معلوم ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی تمام مشکلوں میں، اپنے تمام خوف و ہراس میں، اپنے تمام ڈر میں، تمام ہیراسمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، فرنیچر کا کھولے، نیا نیا نہیں چل رہا ہے، اللہ ہے، اللہ سے رابطہ کریں، اللہ کے کانٹیکٹ میں آئے، اللہ کے قرب میں آئے۔ آئسا ٹرک نہیں چل رہا ہے، اللہ کے قرب میں آئے، اللہ کے دائرے میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب آپ اللہ کے قریب جائیں گے تو اب ایک ایسا بھی سوال آ سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے وہ اللہ کے قریب ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کا ٹرک نہیں چل رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کی شاپ نہیں چل رہی ہے، جبکہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور قریب آ جاؤ، جتنے قریب ہو اس قریبی سے اور آگے والی قریبی اختیار کر لو اور اس سے گہرا تعلق بنا لو، اطاعت میں اور آگے بڑھ جاؤ۔ اب بھی نہیں چل رہا ہے تو اور آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بدلنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فتح و نصرت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دکان کو چلائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے کہ تمہیں رزق چاہیے آؤ میرے پاس، میں تمہیں رزق دوں گا۔ تمہیں اچھی معیشت چاہیے، تمہاری معیشت خراب ہو گئی ہے تو تم میرے پاس آؤ، میں تمہاری معیشت کو، تمہارے گزر بسر کو میں سدھار دوں گا۔ تمہیں کوئی مشکل درپیش ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہاری مشکل کو ختم کر دوں گا۔ تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہے، میرے پاس آؤ، وہ پریشانی میں مٹا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سال بھر فرماتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن آج کی شب نور میں، آج کی اس مبارک رات میں، آج کی اس پیاری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشلی فرماتا ہے، آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے، اور نزول فرمانے کے بعد فرماتا ہے کوئی بندہ جسے رزق چاہیے میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی بندہ جو مغفرت چاہتا ہے میں اسے مغفرت دے دوں، ہے کوئی بندہ جو عافیت چاہتا ہے بلاؤں سے مصیبتوں سے میں اسے عافیت دے دوں، ہے کوئی بندہ ایسا میں اسے یہ دے دوں، ہے کوئی بندہ ایسا میں اسے وہ دے دوں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، سورج ڈوبنے سے لے کر سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ تمہیں رزق چاہیے تو مجھ سے مانگ لو آج کی رات، تمہیں اگر مغفرت اور بخشش چاہیے تو مجھ سے مانگ لو آج کی رات، تمہیں آرام چاہیے، عافیت چاہیے تو مجھ سے عافیت مانگ لو، آرام مانگ لو، راحت مانگ لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی اس مبارک رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ بھائی سال بھر خالد بھائی کو اتنا رزق دینا ہے، 3,08,580 روپے۔ آج کی رات یہ لکھا جاتا ہے کہ اس سال مان لیجئے خالد بھائی
اس سال مان لیجئے، یا میں مان لیجئے اس سال مولانا اکبر اپریل کی 25 تاریخ کو مر جائیں، انتقال کر جائیں، آج لکھ دیا جائے یہ جو شخص ہے جو پریشان ہے فلاں پریشانی میں، فلاں فلاں تاریخ کو اس سال اس پریشانی سے وہ نجات پا جائے۔ اچھا، پریشانی سے نجات موت کی شکل میں بھی ملتی ہے، سبحان اللہ بولیے۔ کوئی بہت تکلیف میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے موت دے دی، تو یہ بھی پریشانی سے نجات ہے، یہ بھی پریشانی سے نجات ہے، سمجھیے اس کو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دھل دیا ہے، اس کو صاف کر دیا ہے، کلین ہو گیا ہے وہ، پھر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اپنی باہوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی باہوں میں لے لیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ 3 چیزیں آپ اسے مانگ لیجئے، کس دن؟ اس مبارک رات میں آپ مانگ لیجئے۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا ایسا ہے تو یہ بھی مانگ لیجئے، یعنی اور بھی چیز مانگ سکتے ہو۔ یہ 3 چیزیں رب تبارک تعالیٰ نے فرمائی، اور بھی فرمایا آگے کہ اگر یہ چاہیے تو یہ ملے گا، یہ چاہیے تو یہ ملے گا۔ تو یہ آج کی رات یہ لکھا جاتا ہے، آج کی رات یہ طے ہو گیا کہ اتنا رزق ملے گا، اس سال اسے مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے، اس سال اس کے یہاں پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اس سال اس کی یہ پریشانی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں لکھ کر فرشتوں کے ہاتھوں میں رجسٹر دے دیے جاتے ہیں، دفتر دے دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اپنے اپنے کاموں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو فرمایا، اور پھر ایک حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب روزہ رکھتے ہیں، زیادہ تر روزہ رکھتے ہیں، اور 15ویں شعبان کا روزہ تو رکھتے ہی رکھتے، لیکن حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کئی سال تو پورے شعبان روزہ رکھتے اور رمضان میں آ جاتے ہیں، پورے شعبان روزے رکھتے، ہم تو ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم تو صرف 2 روزے رکھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے اس قدر پیار کرتے کہ پورے 30 روزے رکھتے اور ایک رمضان آ جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شعبان کے روزے رکھ رہا ہے تو رمضان کو تو رکھنا ہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 دن کے روزے رکھتے، 60 روزے پیدا کرتے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مسند امام احمد کی حدیث ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میں میں اس قدر روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ شعبان میں انسان کی موت رجسٹر میں درج کی جاتی ہے کہ یہ اس سال مرے گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میری موت لکھی جائے میں اس وقت روزے دار ہوں، اس وقت روزے دار ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ آج رات مان لو کہ آپ کی موت لکھی ہے، آپ کی آج رات کو آپ کی موت لکھی جائے گی، اور آپ نے ابھی روزے سے ہیں، آج آپ روزے سے ہیں اور آج رات میں آپ کی موت لکھی جائے گی، یا آج آپ روزے سے نہیں ہیں لیکن آپ نے نیت کر لی ہے کہ سنیچر کو ہمارا روزہ ہے، سمجھ رہے، اور لکھنا روزہ تو صبح سے شروع ہوگا، نیت تو آپ رات میں کر لیں گے، روزہ سنیچر کو آپ کو رکھنا ہے، لیکن لکھا موت کب جائے گا؟ رات میں ہی لکھ دیا جائے گا نا موت، لیکن آپ روزہ سنیچر میں رکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی سے ازل سے ابد سے علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم سنیچر کو روزہ رکھو گے، وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ تم سنیچر کو روزہ رکھو گے، تو اس روزے کا فائدہ، جمعہ کو روزہ رکھا آپ نے، اس کا فائدہ رات میں، سنیچر کو آپ رکھو گے روزہ، اس کا فائدہ رات میں آپ کو بہی طور ملے گا، اس طرح ملے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی موت لکھے گا، دیکھے گا، دیکھیے یہ موت اچھی پانے کے لیے روزے سے ہے یا روزہ رہے گا، یہ موت نہ پانے کے لیے، عمر بڑھانے کے لیے یہ روزے سے ہے یا کل روزے سے رہے گا، سمجھ رہے آپ؟ ایک تو یہ کہ موت ہے، اور ایک یہ ہے کہ موت ہے لیکن ایمان والی موت ہے، ایک تو یہ کہ اس سال آپ کی موت ہے، سمجھ رہے، لیکن موت کے ساتھ ساتھ اسلام والی موت ہے، دونوں موتوں میں بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، جو فرق اس بات پر ہے کہ آپ کی ایک صورت میں موت ہے صرف، اور ایک صورت میں ایمان والی موت ہے، ایک صورت میں آپ کی صرف موت ہے، ایک میں اسلام والی موت ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ روزے سے رہیں گے رب تبارک و تعالیٰ کی غفران، رب تبارک و تعالیٰ کا رحم
رب تبارک و تعالیٰ کا کرم آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور حکم ہوگا فرشتوں اس کے لیے موت لکھی جائے، لیکن ایمان کی حالت میں موت لکھی جائے، اس کی اسلام کی حالت میں موت لکھی جائے۔ یہ ہے شب برات کی اہمیت، شب برات کی فضیلت کہ ہم سب شب برات دیکھیے بہت سارے لوگ جو آج کام میں رہتے ہیں، جو جمعہ میں نہیں رہتے یہاں پر، لیکن ان کے چہرے مجھے دکھ رہے ہیں، یہ شب برات سے ان کا پیار ہے، شب برات سے ان کی محبت ہے، وہ روزے سے تھے، یقیناً وہ روزے سے ہوں گے، تو اب انہوں نے سوچا کہ اب جمعہ پڑھ لیا جائے، جمعہ کے بعد ہم دکان کی طرف جائیں گے، تو 3 گھنٹے جتنا بھی رب تبارک و تعالیٰ عصر تک ہمت دے گا تو اپنی 2 ویلر، اپنے کانچ کی کٹنگ، اپنے کشن ورک کے کام یا جو بھی جتنے بھی کام کرتے ہیں پلاٹنگ وغیرہ، میں بہت ساروں کے کام کاج کو بھی جانتا ہوں ماشاءاللہ، تو وہ سب عصر تک اپنے کام کر کے پھر فارغ ہوں گے اور پھر داتن اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اپنے دانتوں کو مانجیں گے، اور پھر افطار کا وقت ہوگا اور پھر افطار کے 1-2 منٹ پہلے وہ رب کے حضور بیٹھیں گے اور رب کے حضور بیٹھ کر وہ اپنے لیے مانگیں گے، جو مانگیں گے رب تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا جائے گا، وہ اپنے ماں باپ کی درازی عمر کو مانگیں گے، اللہ عطا کرتا جائے گا، وہ اپنی درازی عمر کو مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا جائے گا، وہ کاروبار میں برکت مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آخر بات میں بہت جلدی بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس رات میں کچھ لوگ ہیں، سب کو اللہ بخشتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بخشتا۔ سب کی تعریف میں نے کئی ہفتوں میں بتا دی ہے، میں ان کے نام لوں گا، آپ سمجھ جانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات سب کو بخشتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے۔ کن کن کو نہیں بخشتا؟ مشرک کو نہیں بخشتا۔ اب مشرک کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا، ابھی مشرک کو بتاؤں گا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ مشرک کو اللہ نہیں بخشتا اس رات، جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانتا ہے اس کو نہیں بخشتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم خواجہ غریب نواز کو اللہ نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا خزانہ ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، وہ وہاں سے لے کر دیتے۔ شرک کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو یہ سمجھنا کہ یہ جو دے گا خود بخود دے گا، اپنے پاس سے دے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ جو ہمیں دے گا یہ خود دے گا، یہ شرک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ غریب نواز اگر دے رہے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ خود نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کس کو نہیں بخشتا؟ مشرک کو نہیں بخشتا، سمجھ رہے؟ تو ہم اہل سنت و جماعت مشرک نہیں ہے، اب غوث و خواجہ ورثہ کو دینے والا مانتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے دینے والا مانتے ہیں، تو مشرک کو اس رات نہیں بخشتا۔ کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ کینہ سمجھتے ہو آپ؟ کینہ بولتے سب ہیں، ابھی کھڑا کر کے پوچھ لیں کینہ کہتے کسے ہیں؟ وکیل صاحب ابھی کھڑے ہو کر پوچھ لیں کہ کھڑے ہو جاؤ کینہ کہتے کسے ہیں، تو ابھی اس کی تعریف ہو سکتا ہے آدمی سر پڑا جائے کہ یار کینہ کسے ہے۔ جس کے اندر کینہ ہوگا اللہ اس کو بھی نہیں بخشتا۔ کینے کی تعریف سے لوگ بہت تیزی ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، پاور ہے، عزت ہے، دبدبہ ہے، کوئی نعمت ہے کسی کے پاس، پیسہ ہے، پلاٹ ہے، جاگیر ہے، جائیداد ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، یہ دل میں سوچتے رہنا، کوڑتے رہنا، چلتے رہنا، یہ ساری نعمتیں اس سے ختم ہو جائیں، یہ ساری نعمتیں اس سے ختم ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس رات میں جس کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات نہیں بخشے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3 شراب پینے والا، اس رات اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ نمبر 4 زنا کرنے والا، اس رات اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ماں باپ کے کلیجوں کو چھلنی کرنے والا بیٹا بیٹی، اس رات اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ بچپنے میں بچپانی حرکت کر دیتے ہیں، ماں باپ نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ ایسی نافرمانی والے نہیں، وہ نافرمانی اس کیٹیگری کی نافرمانی کہ جس سے ماں باپ کا دل پاش ہو جائے، ماں باپ کے ٹکڑے ہو جائے سینوں کے، ایسی نافرمانی کرنے والا جس کو آنکھ کہا جاتا ہے۔
عربی میں آنکھ کہتے ہیں پھاڑ چیل ڈالنے والے. آنکھ کیسے کہتے ہیں؟ پھاڑ چیل ڈالنے والے کو. جو ماں باپ کو چیل اور پھاڑ ڈالتی ہیں اولادیں، آج کی رات اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا. اور نمبر 6-7 جتنا بھی ہے، ایک اور صورت کیا ہے کہ آج کی رات جو رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، رشتہ داری کو ختم کر دیتا ہے، آج کی رات اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ داری ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سل من قطعت، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. یہ مزاج چھوڑ دو، یہ مزاج چھوڑ دو کہ میں جاتا ہوں اس کے پاس وہ نہیں آتا ہے، میں اس کی یہ مدد کرتا ہوں وہ نہیں کرتا ہے، میں اس کے فلاں موقع پر کام آتا ہوں وہ نہیں آتا ہے. یہ سب چھوڑ دو، ان تمام باتوں کو بھول جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارا طریقہ ہے کہ تم اس کے کام آتے ہو، وہ اس کا طریقہ ہے وہ کام نہیں آتا. تم رب کا حکم سمجھ کر ہمیشہ اس کے کام آتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام آتا جائے. تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں دینے والا؟ تم تو اپنے کام میں لگو. سل من قطعت، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، جس کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں، کینہ، شرک اور ماں باپ کا نافرمان، شرابی، زنا کرنے والا، زناکار، بدکار، یہ لوگ آج کی رات کی بخشش میں شامل نہیں ہیں. آپ ہمیں دعا کرنا چاہیے، یا اللہ ان میں سے اگر ہم کچھ ہیں، ان میں سے اگر ہم کچھ ہیں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، ہم اب ان میں سے کچھ آگے کبھی نہیں ہوں گے. ہمیں آج کی رات بخشش میں شامل کر لے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں.